وہ ہندوستان کے اندر ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر۔ جب مرا نا، مرنے کے بعد ایک بیٹے کو چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی۔ اب دونوں کو کیا نشہ لگ گیا؟ بیٹے کو یہ نشہ لگ گیا کہ بیٹا کہتا ہے میرے سامنے ماچس لے کے تیلی یوں مارو، وہ تیلی کی جو چس ہوتی ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اب اس کے سامنے کارٹنوں کے کارٹن رکھے جاتے تھے اور وہ یوں چلاتا تھا، خوش ہوتا تھا، یوں چلاتا۔ نصیب جو بند ہو گئے تھے۔ اب آپ بھی کہو گے کیا پاگل انسان تھا کہ ماچس کی تیلی میں بھی کوئی نشہ ہوتا ہے؟ لیکن نصیب جب بند ہو جاتے ہیں تو وہ جتنی دولت تھی وہ ماچس میں گئی۔ اور بیٹی کو کیا نشہ لگ گیا؟ بیٹی جاتی تھی کپڑے کے دکان میں اور بہترین کپڑا نکال کے دکاندار سے کہتی تھی اس کو پھاڑو۔ وہ کپڑے کو جب پھاڑتا تھا نا، وہ کپڑے کے پھاڑنے کی آواز جو ہوتی تھی نا وہ بڑی خوش ہوتی تھی۔ وہ کہتے بس وہ تانوں کے تان کپڑوں کے پھاڑ کے رکھ دیتی تھی اور پیسہ دے کے آ جاتی تھی۔ چند دنوں میں وہ بھی فقیرانہ زندگی پہ آ گئے۔ باپ نے دولت دی، بہت دیے، نصیب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ باپ میں یہ گھمنڈ تھی، دولت تو ہے ہمارے پاس۔ کئی دولتی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہماری 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ نہ ایسے نہ کہو، جب برکت اٹھ جائے گی وہ 7 نسلوں والے ایک نسل میں ختم ہو جائے گی، یاد رکھ لینا۔ آج ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے، برکت کے پیچھے تو جاتے ہی نہیں ہے نا۔ برکت اوپر سے ملتی ہے، کثرت بھاگ دوڑ سے ملتی ہے، اور برکت آہوزاری سے ملتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اپنی اولاد کے لیے، نصیب کے لیے مانگو آج کے بعد، اپنی اولاد کے نصیب کے لیے۔ نصیب کو جگانے کی جو دعا قرآن نے بتائی ہے نا وہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا پہ میں نے ایک تفصیلی بیان کی ہے جو ہمارے چینل شفائی بول پہ موجود ہے، کبھی اس دعا کی آپ سننا، کیا میں نے اس کے واقعات آپ کو بتایا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس دعا کی کیا کمال ہے۔ اچھا، اس دعا میں اولاد کی فرما برداری بھی ہے، اولاد کے نصیب بھی جاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخری لفظ پہ ذرا غور کرو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ امام کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی کی موجودگی میں کہا ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے، ابو بکر کی ہمت نہ ہوئی مصلی پہ کھڑے ہونے کی۔ فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کانپنے لگ گئے۔ نبی کی موجودگی میں میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں؟ میری ہمت ہی نہیں ہے۔ امام کا عہدہ سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے مانگو اللہ وجعلنا للمتقین اماما، میرے اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ نصیب جاگ جائیں گے تو متقیوں کے امام بنیں گے، ورنہ تو شرابی بن جائیں گے، ورنہ تو نشوں میں لگ جائیں گے، جواریوں میں لگ جائیں گے۔ آپ کی اولاد ہوگی وہ جوانیاں کھیل رہی ہوگی، پھر کئی فلمیں دیکھ رہی ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے اولاد کے لیے مانگا نہیں ہے۔ جب مانگو گے تو پھر وہ ان کے نصیب جاگ جائیں گے۔